ویلکم بیک ناظرین ڈینگی کے بعد کراچی شہر کے اندر بالخصوص جو خسرہ ہے بچوں کے اندر وہ وبا جو ہے اس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ پھیل رہی ہے، مگر اس کے حوالے سے اب مہم چلانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمیں معلوم کرتے ہیں کہ 21 نیوز کی رپورٹر ہیں شاہین صدیقی سے۔ شاہین بتائیے گا تفصیلات، اتنے بڑے لیول پہ ایک بار پھر جو ہے یہ وبا سر اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں علیزہ، اگر ہم خسرہ کی بات کریں تو ہمارے ملک میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں کیس رپورٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک کمپین چلائی جاتی ہے، کمپین کے بعد وہ کمپین کامیاب نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی خسرہ کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور سینکڑوں بچے جو ہے وہ اس میں ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس خسرہ کے مرض میں نمونیا بہت زیادہ ہوتا ہے اور بچے خسرہ کے ساتھ نمونیا کا شکار ہوتے ہیں اور پھر ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں 2022 کی تو ریکارڈ توڑ کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوئے تھے۔ اگر خسرہ کی بات کریں پورے سندھ میں بدترین صورتحال تھی خسرہ کی، اور اس کے بعد پھر وہ کمپین چلائی گئی تھی اور ویکسینیٹرز نے اسٹرائک کی، اور اسٹرائک کے بعد جو ہے وہ کئی علاقوں میں جو ہے وہ مہم نہیں چل سکی تھی، اس کے بعد ہلاکتیں اس سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ تو ہمارا جو EPI پروگرام ہے وہ تقریباً اس معاملے میں فیل ہو چکا ہے، اور ہر سال وہ یہ کہتا ہے کہ خسرہ کی مہم چلائی جاتی ہے اور پھر وہی صورتحال رہتی ہے خسرہ کی کہ ہر سال خسرہ وہی سر اٹھاتی ہے، وہی صورتحال سامنے آتی ہے، بلکہ بد سے بدترین ہو جاتی ہے۔ مطلب 17% اب دوبارہ انکریز ہو گئی ہے خسرہ۔ تو اس حوالے سے مہم کا چلانے کا فیصلہ کیا گیا، اس میں کیا کیا آگاہی مہم میں ہوگا؟ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی تفصیل دیں، لوگ کس طرح آگاہی مہم، بات آگاہی مہم کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو ہمارا EPI پروگرام ہے جو امیونائزیشن کا ہے، اس میں پراپر بچوں کی ویکسین نہیں ہوتی۔ اگر ابتدائی ٹیکے جو بچوں کے لگائے جاتے ہیں اس کا کورس اگر مکمل بچوں کا ہو، وہ اگر ہماری کوریج اچھی ہو تو نہ خسرہ پھیلے اور نہ ہی بچوں میں نمونیا کے اتنے کیس رپورٹ ہوں، نہ ہی ڈائریا اتنا زیادہ ہو، لیکن اس پر توجہ بالکل بھی نہیں دی جا رہی۔ اگر ویکسین سے مسئلہ حل ہو جائے گا پھر اگر ہم، کیونکہ اس میں تو پروجیکٹ ڈائریکٹر کہتے ہیں 60% بچوں کو ویکسین نہیں لگوائی گئی۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو ہمارے ابتدائی ٹیکے ہیں بچوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اگر لوگ ابتدائی ٹیکے جو 9 ماہ تک بچوں کو لگتے ہیں وہ اگر ٹیکے لگائے جائیں، صرف پولیو پہ ہمارا فوکس ہے کہ صرف پولیو 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 پولیو، لیکن جو جن امراض میں بچے مر رہے ہیں اس میں تو صرف معذوری ہوتی ہے، اس میں بچے مر جاتے ہیں، نمونیا سے ہر سال لاکھوں بچے مر جاتے ہیں، خسرہ سے سینکڑوں بچے مر جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ابتدائی ٹیکے ہیں، اگر ابتدائی ٹیکوں کی کوریج اگر 90% بھی ہو جائے تو نہ ہی پولیو ہوگا، نہ ہی خسرہ ہوگی، نہ ہی نمونیا ہوگا، نہ ہی گیسٹرو ہوگا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں بچے مرتے ہیں۔ اچھا شاہین، یہ بھی بتائیے گا حکومت کی جانب سے وسائل کی مکمل فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے مکمل طور پہ؟ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں ویکسینیٹرز کی شدید کمی ہے۔ اوکے، میں اگر بات کروں ویکسینیٹر کی، جو میں جس کمپین کی بات کر رہی تھی 2022 کی کمپین کی، جس کے لیے کنکوٹ، کشمور، سکھر، ہر شہر میں سندھ کے گئی تھی کوریج چیک کرنے کے لیے کہاں کہاں کوریج ہوئی ہے اور کہاں کوریج نہیں ہوئی ہے، کیونکہ مکمل طور پر ویکسینیٹر نے ہڑتال کی ہوئی تھی، انہوں نے باہر سے ویکسینیٹر لیے تھے، ان کو ٹریننگ کروائی تھی، ٹریننگ بھی پراپر نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ سے بھی ویکسین نہیں ہوئی تھی پراپر اور ہلاکتیں بھی ہوئی تھی اس میں، لیکن اس کو دبا دیا گیا تھا ویکسین کی وجہ سے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے انجیکٹیبل ایک ویکسین ہے، وہ لگانا اتنا آسان تو نہیں ہوگا، کسی گلی سے آپ اٹھا لیں اور اس کو 3 دن کی ٹریننگ دے دیں، تو ظاہر سی بات ہے ویکسینیٹر تو ٹرین ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ وہیں سے چلا رہا ہے، ان ویکسینیٹر جنہوں نے اسٹرائک کی تھی ان کو ہٹا دیا گیا تھا، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، ابھی تک وہ بحال نہیں ہوئے۔ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ وہاں پر اس طرح کے فیصلے لے لیے جاتے ہیں اتنی آرام سے، اور اس کا خمیازہ ایک عام آدمی کو یقینی طور پہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اب جی شاہین صدیقی، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں، اب تک کی اپڈیٹ کیا ہے، اس کام کی جو صورتحال ہے تازہ ترین وہ کیا ہے؟ ویکسینیشن کے عمل کو پراپر طریقے سے دیا جا رہا ہے، جو ٹاسک ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے علیزہ، اگر یہ کمپین خسرہ کی 4 سے 5 کمپین بھی چلا دینا وہ بھی کم ہے، اور کمپین ان کو چلانی چاہیے جو خسرہ کا موسم آتا ہے اس سے پہلے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کمپین اس وقت سر پہ کھڑی کرتے ہیں جب پھیل چکی ہوتی ہے چیز۔
مگر ابھی آپ کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں کہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ تھوڑا سا دیکھیے 1000 سے کیس بقول ان کے کراچی میں 1000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 1000 نہیں ہے، یہ کیسز بہت زیادہ ہیں۔ 1000 سے زائد اگر ہماری چائلڈ جو ایسوسیشن ان کی بنی ہوئی ہے یا چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ہماری ان سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر دن او پی ڈی میں بچوں کی کیسز آ رہے ہیں خسرہ کے، بھرے پڑے ہیں کیسز۔ 1000 تو وہ ہے جو ان کے پاس رپورٹ ہوئے، جو جہاں کلینکس پہ آ رہے ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ فیملی فزیشین جو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ رپورٹ تھوڑی کرتے ہیں۔ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں بہت زیادہ۔ اگر یہ خطرہ پہ ابھی بھی انہوں نے قابو نہیں پایا، اور جو امیونائزیشن پروگرام ہے، جو ابتدائی ٹیکے ہیں، اگر انہوں نے پراپر اس کی کوریج نہیں کی تو صورتحال اگلے سال اس سے زیادہ بدترین ہوگی۔ اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا کن کن کی ذمہ داری ہے، تاکہ ایک عام آدمی تک پہنچ جائے کہ جی ان کی ذمہ داری ہے اور وہ پوری نہیں کر رہے۔ دیکھیں، لوگوں کی والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ابتدائی ٹیکے لگوائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحت مند زندگی عطا کریں۔ اگر آپ والدین، ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی ابتدائی چیز جو ہے ماں کا دودھ، خاص طور پہ 6 ماہ کا دودھ اگر اس کو پراپر ملے تو اس کی امیونٹی بوسٹ ہوگی۔ اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے جراثیم کے خلاف قوت مدافعت کے لیے بہت ضروری ہے کہ 6 ماہ جو ہے اس کو صرف ماں کا دودھ دیا جائے۔ بہت شکریہ شاہین صدیقی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شاہین ہمیں بتا رہی تھی کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اس کے حوالے سے نہ صرف ویکسینیشن کروانا، بلکہ جس طرح یہ وبا پھیل رہی ہے خسرہ خناک کی، اس سے ہلاکتوں کی جو جاں بحق ہونے کے جو واقعات ہیں وہ بھی رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان رضا کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔